برطانیہ نے ناظرین بیسکلی اسرائیل کے ساتھ جو اپنی نئی فری ٹریڈ مذاکرات ہیں ان کو معطل کر دیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ اگریمنٹ یعنی تجارتی معاہدے کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور مغربی کنارے میں غیر قانونی سیٹلر آؤٹ پوسٹ کے خلاف یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈیوڈ لیوی نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جارحانہ کارروائیوں کو روکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں 11 ہفتوں سے امداد کی روک تھام ظالمانہ اور ناقابل دفاع ہے۔ یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف کاجا کیلیس نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے زیادہ تر ممالک اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن اگریمنٹ کے ریویو کی حمایت کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اسرائیل نے جو بیسکلی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کوئی شعبہ ہے کہ اسرائیل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی۔ کیلاس نے مزید کہا کہ جو امداد اسرائیل نے اندر جانے دی ہے وہ سمندر میں ایک قطرہ ہے، امداد کا بغیر کسی رکاوٹ کے بڑے پیمانے پر جانا بہت ضروری ہے۔ چند دن پہلے ہم نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح بہت سے لوگوں نے احمد الشرع جو کہ شام کے لیڈر ہیں ان پر تنقید کی تھی کہ وہ مغرب کا مہرہ بن گئے ہیں، لیکن کیا کسی نے ان کی سچویشن پر غور کیا ہے؟ اسرائیل شام کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے اور صرف امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہی اسرائیل کو شام کا 30% حصہ لینے اور باقی حصے کو 2 دہائیوں تک مزید جنگ میں دھکیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اوبویسلی ناظرین، اب ان کے پاس بڑے عرصے کے بعد موقع آیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ سے وہاں پہ نظام زندگی بحال کریں شام میں، اور وہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نیت بہت صاف ہے کہ جو بشار الاسد نے بیسکلی جو ایک شام کو ایک ڈرونا خواب بنا دیا تھا اپنے ہی لوگوں کے لیے، اب وہ جو بیسکلی مایوسی کے بادل ہیں ان کو ختم کریں، اور احمد الشرع یہ کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں، اور بیسکلی وہ عالمی کمیونٹی جو عالمی برادری ہے اس کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں کہ شام کو ترقی کے لیے موقع ضرور دیا جائے، اور عالمی برادری ان کے اس بات کو قبول کر رہی ہے، جبکہ اوبویسلی اسرائیل سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ یورپی یونین نے شام پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا لی ہیں، جو گزشتہ ہفتے امریکہ کے اقدام کے بعد ایک اہم پیش رفت ہے۔ ناظرین، اس کا سہرا سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور جو ترکیہ کے صدر ہیں رجب طیب ایردوان ان کے بھی سر جاتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، جس طرح انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات پہ انہوں نے کوئک امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ شام کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ بھی دنیا کی طرح آگے بڑھیں، دے مسٹ گیٹ اے نیو چانس ایٹ لائف، اور وہ مجھے اب پوری دنیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ شام کو موقع ملے، اور احمد الشرع جو سیریا کے نئے اب صدر ہیں وہ کافی صاف نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور یورپی یونین کی بیسکلی خارجہ پالیسی چیف کاجا کیلیس نے کہا ہے کہ ہم شامی عوام کو ایک نیا جامع اور پرامن شام بنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین گزشتہ 14 سالوں میں ہمیشہ شامیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ایسا ہی کرتا رہے گا۔ شام کے وزیر خارجہ الشیبانی نے منگل کو یورپی یونین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ شام کی سیکیورٹی اور استحکام کو مضبوط کرے گا۔ یورپین ڈپلومیٹس کے مطابق اس اگریمنٹ سے شامی بینکس کو عالمی سسٹم سے کاٹنے اور سینٹرل بینک کے اثاثوں کو منجمد کرنے کی پابندیاں ختم ہوں گی۔ اسرائیل اپنی پوزیشن کو مسلسل دنیا کے سامنے بدتر بنا رہا ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں عوامی دباؤ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے لیے احتساب کا مطالبہ کر رہا ہے، چاہے ان کی حکومت صہیونی لابیوں سے کتنی ہی متاثر کیوں نہ ہو۔ اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ احمد الشرع نے یہ دکھایا ہے کہ وہ ٹکڑوں میں قومی تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ شام کو مستحکم رکھ سکتے ہیں تو وہ مغربی ممالک کے لیے ایک مفید دوست ثابت ہو گئے، اور شاید اسرائیل کے ساتھ بیسکلی ان کے جو تعلقات ہیں مغربی ممالک وہ ان کو کم کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ خواہشی سوچ ہے، لیکن اسرائیل اور شام بنیادی طور پر جنگ میں ہیں، جہاں اسرائیل کی طرف سے شام کے خلاف مسلسل ایئر اسٹرائکس اور بارڈر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اب اس کو روکنا ہوگا۔ اس لیے بڑی مغربی طاقتوں کو شام کو معاشی طور پر قبول کرنا ہوگا، اور بیسکلی ناظرین جو قطر اور سعودی عرب جنہوں نے بہت اس میں اہم رول پلے کیا ہے، شام کو انہوں نے قرضہ بھی ادا کیا ہے، اور بیسکلی انہوں نے دنیا کو قطر اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا سیریا کے معاملے پہ، جبکہ جو ان کا اسرائیل پہ بہت زیادہ دار و مدار ہے اور جو ان کے معاشی تعلقات ہیں اسٹرانگ، اس کو کم کرنا ہوگا۔ شروع میں اوبویسلی آہستہ آہستہ یہ معاملہ رہے گا، لیکن ممکن ہے کہ یہ رجحان بدل رہے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں برطانیہ کے لیبر پارٹی کے وزیر اسٹارمر پر، جنہوں نے اسرائیل کی تنقید میں اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بچوں کی تکلیف بالکل ناقابل برداشت ہے، اور سیز فائر کا مطالبہ دہرایا۔ یہ وہی اسٹارمر ہیں جنہوں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے،
لیکن اگر ہم آج کی صورتحال دیکھیں تو وہ غزہ میں اسرائیلی جرائم کی مذمت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے، لیکن عوامی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بیسکلی اس میں انہوں نے میلو ڈاؤن کیا اپنا اسرائیل کے حوالے سے سٹینس، اور گزشتہ ہفتے شام پر سے امریکی پابندیاں مکمل طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو ممکن ہے کہ ان کے ان کا سوشل میڈیا پہ بوائیکاٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو۔ برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات کا معاملہ بھی اہم ہے، اور اس پہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بالکل ان کا معاملہ روک دیا جائے۔ حالانکہ ابھی تک لیبر حکومت اسرائیل کے کچھ ہتھیاروں کے برآمدی لائسنس معطل کر چکی ہے، لیکن انہوں نے F-35 فائٹر جیٹ پروگرام کو مستثنیٰ کر دیا ہے بین الاقوامی سپلائی چین میں اپنی اہم ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے۔ برطانوی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس نے اکتوبر سے دسمبر 2024 کے درمیان اسرائیل کو 127.6 ملین پاؤنڈ ملکیت کے فوجی سامان کی منظوری دی، باوجود اس کے کہ ستمبر میں جزوی ہتھیاروں پر پابندی لگ چکی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔